اس ملک کی ایک مخصوص جماعت سے محبت کرنے والے انتہائی غلیظ گالیوں سے نوازتے ہیں. پھر وہ وی نو کون سی جماعت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. ابے تمہارا تو کبھی سائیکل کا چلان نہیں ہوا تھا. میں تو تم لوگوں کے ہیرو کے زمانے سے آئی ایم دا فرسٹ پرسن ہو واز پولڈ آؤٹ آف ٹیلی ویژن. اور اس کے علاوہ میری پوری ہسٹری ہے ان امپلائمنٹ کی. مثال کے طور پر آپ اگر حق و انصاف کی اتنی علمبردار ہو یلدا حکیم مجھے ایک پروگرام بتاؤ جو تم نے غزہ کے بارے میں کیا ہے. اگر آپ ایک پروگرام بتاؤ جس میں تم نے غزہ کی کسی مظلوم خاندان کا جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے اور وہاں پہ بمباری کی ہے. بیکاز تم وہ سٹوری فالو کرنے کی کوشش کرو گی یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو. دیٹ ڈزنٹ فٹ ان دا اسکائی ایجنڈا. اور تم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہت یو آر ٹو انڈیپینڈنٹ یو آر کنسرنڈ اباؤٹ ہیومن رائٹس. گیو می اے بریک. پاکستان میں نے وہ واحد ملک دیکھ رہا ہوں جہاں پر ہم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یلدا حکیم جو ایک نیوز اینکر ہیں، کافی ویل نون، پوری دنیا میں ان کا پروگرام دیکھا جاتا ہے. ان کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی کیونکہ انہیں پچھلے دنوں عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا ہے. کچھ ٹائم پہلے جو ہم نے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کی علیمہ خان کے ساتھ ایک فیک ویڈیو، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، جس کے بعد ان پر پی ٹی آئی پر علیمہ خان پر بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، جس کے پر یلدا حکیم نے ایک پراپر ایک صفائی دی، ایکسپلینیشن دی کہ یہ سچ نہیں ہے. اینڈ آف کورس ان کی کریڈیبلٹی کوسچن ہوئی. بہرحال اب دوبارہ یہ بات سٹارٹ ہو گئی ہے اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی، اور پھر سے یلدا حکیم ایز جرنلسٹ، ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا کریئر، پروفیشنلزم، ہر چیز کوسچن ہو رہی ہے. فی الحال ان کو اس وقت یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ بالکل بھی کریڈیبل نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس طرف باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے اور دیکھتے کہ کیا اوور آل دنیا میں جرنلزم کے اوپر جب انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو کریڈیبلٹی کوسچن ہو رہی ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، یا جو صحافی ہیں آج بھی وہ اتنے ہی آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں جتنے شاید ڈیجیٹل ایج سے پہلے کرتے تھے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کافی حد تک یہ پروفیشن پوری دنیا میں کمپرومائز ہو چکا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. آج ایک آپ ہی کے فیلڈ کے آپ ہی کی طرح کے ایک پروفیشنل ہیں یلدا حکیم، ان کی کریڈیبلٹی، ان کی پروفیشنلزم پہ سر ہم آج بات کریں گے. سر آئی گیس آپ کو ون آف دا جو جرنلسٹ پسند ہیں شاید وہ یلدا حکیم بھی ان میں آتی ہیں، بٹ سر واٹ از یور ٹیک ناؤ اسپیشلی ان، وہ مجھے پسند ہرگز نہیں ہے ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ. اور ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، اور میں اس پر مستقل تنقید کرتا ہوں. اور لطیفہ یہ ہے کہ میں جب اس پہ تنقید کرتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ گالیاں جو ہیں وہ اپنی دانست میں مجھ سے زیادہ پاکستانی بنے ہوئے اس ملک کی ایک مخصوص جماعت سے محبت کرنے والے انتہائی غلیظ گالیوں سے نوازتے ہیں. پھر وہ وی نو کون سی جماعت ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. ابے تمہارا تو کبھی سائیکل کا چلان نہیں ہوا تھا. میں تو تم لوگوں کے ہیرو کے زمانے سے آئی ایم دا فرسٹ پرسن ہو واز پولڈ آؤٹ آف ٹیلی ویژن. اور اس کے علاوہ میری پوری ہسٹری ہے ان امپلائمنٹ کی. لیکن یہ کہ پاکستان کو ذلیل کرنا ہے، پاکستان کے صحافی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تو بیچارہ کسی قابل ہی نہیں ہے، بولنے جوگا ہی نہیں ہے، ہم ہیں. اور تم اتنے تکڑے ہو. آج تیسرا منگل ہے، جاتی ہیں علیمہ بی بی اور بہنیں جا کے بیٹھتی ہیں. ہم پھر بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تمام تر مجبوریوں کے. کہا ہے کتنی مرتبہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ ان کو ملنے جی قاتل بھی ہو تو ملنے کا حق ہے، اور ان پہ پانی پھینک دینا غلط ہے. اور 4-5 گھنٹے جو ہے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں کوئی اندر اور ان کو ملنے کی اجازت نہیں مل رہی. آج تک 700 سے زیادہ وہاں بندہ نہیں تھا. تو یہ خالی یہاں پہ بیٹھ کے اپنی 2 نمبریاں کرتے ہیں، جھوٹے منافق 2 نمبر کے لوگ.
انہیں یلدا حکیم اس وجہ سے پسند ہے کہ وہ پاکستان کو ذلیل کرتی ہے، پاکستان کو بدنام کرتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب مے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، اس دوران آپ یہ دیکھیں اس نے جتنے انڈیا کے لوگ بلائے ان کے ساتھ انٹرویو میں اس کا رویہ کتنا یعنی فرینڈلی ہے، اور پاکستان کے جب لوگوں کو اپنی رائے دینے کے لیے اس جنگ کے دوران بلایا گیا. اچھا اگین آئی کین انڈرسٹینڈ وہ افغانستان سے ہے، اور اتفاق ایسا ہے آپ نے کل میرے ساتھ وہ شو کیا تھا وہ بانڈ آئی کے بارے میں، یہ خاتون بھی شی اوریجنلی گریو اپ ان سڈنی، یہ آسٹریلیا میں بڑی ہوئی ہے، ٹھیک، اور وہاں سے آج کل یہ کرتی. تو اس کی اگر پاکستان سے نفرت ہے فائن، مانے کہ اب جو افسوس ہوتا ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں، اب جیسے ہم 2 ریکارڈ کرتے ہیں جمعے کے لیے، ہفتے کے لیے. اب ہم یہ خاص جمعے کے دن ہر آدمی کو پتا ہو کہ آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کا کوئی ایجنڈا ہے نا. سر اس کے بغیر تو نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتا نا، پلاننگ تو نہیں ہو سکتی اگر ایجنڈا نہ ہو آپ کے پاس. نہیں کہ وی نو کہ یہ ٹاپک اس دن ڈسکس کرنا ہے. ابھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کیا چیز، مثلا جیسے ہم نے وہ پہلے سوچا کہ یار وہ بانڈی آئی جو ہے اس کے بارے میں، ہم بانڈ آئی کے بارے میں بات کریں، اور اس کے حوالے سے دیکھیں گے یار یہ جو نفرت بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے، وحشت بڑھ رہی ہے، اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھ گئے اور آج اس موضوع پہ آ گئے ہیں. اگلے جو بھی ہم کو اور بات کر رہے ہوں گے، ہفتے کو اور بات کر رہے ہوں گے. لیکن آپ یہ نوٹس کیجئے کہ گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً ہر منگل کے روز اسکائی ٹیلی ویژن کی اینکر یلدا حکیم صاحبہ جو ہیں، ان کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ بھی چلے، انڈرسٹینڈیبل ہے، اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں پسند کروں نہ کروں، آپ پسند کریں یا نہ کریں، عمران خان از اے ہاؤس ہولڈ نیم. پھر پاپولسٹ لیڈر تو یہی ہوتا ہے. ارے نہیں، پاپولسٹ لیڈر نہیں بابا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بہت مشہور کرکٹر رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے وہاں کی بہت مشہور خاندان کے اندر جمائمہ سے شادی کی، تو نیچرلی ہی از اے ہاؤس ہولڈ نیم. اس میں کوئی مطلب اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے بھائی. اب یہ کہ اس کی وجہ سے ٹی آر پی ملتی ہے، آپ کو رونق لگاتی ہے، تو آپ اگر لگانا چاہتی ہیں، اپنا سودا بیچنا چاہتی ہیں، بیچیں، بٹ سودا بیچتے ہوئے یہ ایکٹ نہ کریں کہ آپ صحافت کر رہی ہیں. تو یہ تو پھر اچھا آپ یو گو اے اسٹیپ فارورڈ، آپ اتنا ایجنڈا پروموشن کر رہی ہیں کہ ایک تو آپ نے منگل کے دن پروگرام کرنا ہے، اس سے پروگرام سے پہلے آپ ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کرتی ہیں ود دا سنز آف عمران خان. لاسٹ ٹائم منگل میں آپ نے جو کیا تو آپ نے گفتگو کی علیمہ بی بی سے، حالانکہ علیمہ بی بی کی تو ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو پروفیشنلی اف یو وانٹیڈ ٹو نو دا لیٹسٹ اینڈ ٹیل یور ویورس کہ کن حالات میں ہیں خان صاحب، تو آپ ان کی ان بہن سے ملاقات، ان کا انٹرویو کرتی، ان سے سوال جواب کرتی، عظمیٰ بی بی سے. تو وہ تو نہیں کیا آپ نے. تو آپ کا ایک خاص ایجنڈا آپ پرسو کر رہی ہیں، جس میں مثال کے طور پر آپ اگر حق و انصاف کی اتنی علمبردار ہو یلدا حکیم، مجھے ایک پروگرام بتاؤ جو تم نے غزہ کے بارے میں کیا ہے. اگر آپ ایک پروگرام بتاؤ جس میں تم نے غزہ کی کسی مظلوم خاندان کا جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے اور وہاں پہ بمباری کی ہے، بتاؤ. اگر آپ ہیومن رائٹس کی اتنی بڑی ایکٹیوسٹ بن رہی ہیں. یس سر، نہیں بتائیں.
میں کہوں ہاں جی السلام علیکم، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کے پاؤں پڑ کے آپ تو ہر ہیومن رائٹس ایشو کو اتنا ہی اٹھاتی ہیں جتنا آپ نے یہ اٹھایا ہے جیل والا آپ خان ایک صاحب کا. کبھی کبھار ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں، کیا جتنے دن ہو گئے افغانستان کی خواتین کو بے تعلیم کی اجازت نہیں. کتنے پروگرام آپ نے کیے ہیں افغانستان میں داعش کی پناہ گاہوں کے بارے میں، بتاؤ ذرا. تو سر وہی بات ہے نا، آپ بتائیے کہ وہ کوشچن ہوتا ہے. آپ نے کس طرح اس کو فالو کیا ہے کہ یہ جو تھینکس گیونگ کی تہوار نیشنل کی گارڈ. رات کو جو نیشنل گارڈز پہ حملہ ہوا تھا، امریکہ میں وہ جو شخص صافی پکڑا گیا ہے جو داعش کا کانٹیکٹ تھا، کیا ہیو یو فالوڈ دیٹ اسٹوری؟ نو، بیکاز تم وہ اسٹوری فالو کرنے کی کوشش کرو گی، یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو. دیٹ ڈزنٹ فٹ ان دا اسکائی ایجنڈا. اور تم ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہت یو آر ٹو انڈیپینڈنٹ اینڈ یو نو یو آر کنسرنڈ اباؤٹ ہیومن رائٹس. گیو می اے بریک. سر انگلش How many times you have done any program with any immigrant in London جو وہاں پہ سڑک پہ سو رہا ہے، وہ وہاں کا لیگل ہے اور اس کو ایکول اپارچونٹی نہیں مل رہی؟ بتاؤ مجھے ایک. یلدا حکیم، تو یہ ڈرامے مت کرو یار ہمیں، یعنی آپ اس عمر میں آپ جرنلزم سکھاؤ گے آپ. سر انگلش میں بڑے بڑے جملے بولنا تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن اگلے اینڈ جو دوسرے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی تو بے وقوف نہیں جو ہے. بولتے ہیں بہرحال وہ ماشاء اللہ چھوڑیں اس بات کو. مطلب کہ ایک اس معاملے میں نہ ہی آپ اس بحث میں الجھیں تو میں یعنی اس سے میں یعنی معافی چاہوں گا. آئی ڈونٹ تھنک ہر انگلش از دیٹ انویبل، بس اتنا میں کہوں گا. سر یہ کلپ وہ دیکھ لیں، کیا بتا. شی از ناٹ بورن انگلش، اور اس کا ایک ریسیوڈ پروناؤنسیشن ہے، پھر اس نے ٹریننگ کی ہے کبھی ہاؤ ٹو اسپیک. لیکن اسٹل وہ جیسے میں انگریزی نہیں بول سکتا، میری نہیں ہے وہ زبان. میں آئی کین یو نو وہ اس کو ٹرین کر کے میں تھوڑا بہت یہ کہ بھائی ہاؤ کلوز آئی کین کمیونیکیٹ مائی سیلف. سر لیکن جب یہ بات اب آپ لیکن کر رہے ہیں مہارت تو وہ تو نہیں ہوتی ہے ویسے بھی. بٹ ڈونٹ یو تھنک سر آپ کی پروفیشنل اوپینین میں کہ پھر یہ اوور آل جرنلزم پر کریڈیبلٹی کی پہ انگلیاں اٹھتی ہیں نا. ہم تو پاکستانی جرنلسٹ اور پاکستانی جرنلزم کو کہتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں ہی سر یہ حال ہے. نہیں، ہم پاکستانیوں کا یہ المیہ ہے، اور میں نے تقریباً پوری دنیا گھومی ہے. پاکستان میں نے وہ واحد ملک دیکھ رہا ہوں جہاں پر ہم اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، یس، خود کو ڈیمین کرتے ہیں، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو. بھائی میں ہرگز موجودہ حکومتی بندوبست سے میں سر عام اعلان کر رہا ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ دیئر یو نو پروپیگینڈسٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. I hardly have any good things to say about them. But that doesn't mean کہ میں اپنے ملک کو ڈیمین کروں. میرا یہ وطن ہے، میری زمین ہے. اور سر یلدا حکیم میرے کی بات بھی بزرگوں صرف کی اس لیے جو نہیں ہیں اچھی وہ لگتی ہے. ان کی قبریں یہاں پہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی یہاں رہیں. باقی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، اچھی بڑی حکومتیں بھی آتی اور سر یہ جو رہتی ہیں. سوشل میڈیا لیکن میں یلدا حکیم کو یہ حق نہیں دے سکتا یس کہ وہ میرے اوپر ججمنٹ کرے. بیوی سب سے پہلے تم جہاں سے آئی ہو، اگر تمہارے ہاں حالات خراب نہ ہوتے، تمہارا اتنا ہی زیادہ آئیڈیل حالات ہوتے، تو تم کابل میں بیٹھ کے فارسی زبان میں یا پشتو میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہوتی. You left your country. یہ باتیں تو کوئی نہیں سوچتا نا سر. You went to Sydney and then you made an effort کہ تمہیں کسی طرح انگریزی زبان میں لوگوں تک پہنچنے کی. تو چھوڑو رہے یار، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا داؤ لگا دیا، لیکن اس کے باوجود تمہاری حدود، تمہاری اوقات تمہیں بتا رہا ہوں. You can't do one program, I challenge you, Bibi Yilda. One program where you can, confront Netanyahu کہ what the hell you are doing in Gaza. Give me a break نا، کیا بات کر رہی ہیں؟ سر پوری دنیا میں یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، بہت بڑے بڑے جرنلسٹ نے اس پر کام کیا ہے، لیکن یلدا حکیم کی ایک بھی ایپیسوڈ نہیں ہے غزہ نہیں کرے گی نا بابا. اسکائی نیوز کی کرے پالیسی گا. نہیں ہے. یس
وہ they won't allow her. اور سر ہمارے تو وائی ایکٹ کہ تم اپنے آپ کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ آپ بہت انڈیپینڈنٹ، چونکہ آپ ایک خاص جماعت کے بہت زیادہ جو دل و جان سے حامی ہیں، سلام ان کو، ان کے ساتھ کیا سر اختلاف؟ وہی ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ان کی بات کو پسند کر کے کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لگتا ہے کہ ہمارے قائد کے کوئی حقوق ایسی کی بات ہو رہی ہے. اگین نو ایشو. وہ اگر آپ کے کہی ہوئی بات سے خوش ہو رہے ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں، تالیاں. بٹ یو ایز یلدا ڈونٹ ٹرائی ٹو پروجیکٹ یور سیلف کہ جیسے تم دیوتا ہو صحافت کی اور ہر صحافی کو تمہارے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. بالکل میں اس صحافی پہ لعنت بھیجتا ہوں جو یلدا حاکم کی طرح اپنی پہچان بلا کر ایک کسی اور زبان کے اندر کسی اور ملک کے ایجنڈے کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھے. وائی شوڈ آئی بی؟ میں تو اس کو نقالی نہیں کروں گا، میں لعنت بھیجوں گا. میں آئی وڈ پریفر ٹو کمٹ سوئسائڈ رادر دین کہ میں پاکستان چھوڑ کے اور کسی اور ملک کا نیریٹو لے کر اور کسی اور ملک کی زبان اور سر انہیں اتنی کب سے محبت ہوگی اور پاکستان کسی اور قسم کی آڈینس کو اپیل کرنے کے لیے میں کوشش کروں. نو فورگیٹ اٹ. یہی بات ہے سر. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. بٹ سر اٹس ویری سیڈ کہ مطلب اس فیلڈ کی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ پہ کریڈیبلٹی جرنلسٹ کی پوری دنیا میں کوشچن ہو رہی ہے، لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی اے آئی نے اتنا کچھ خراب کر دیا ہے. اے آئی نے بھی خراب کیا. اب جیسے کہ میں اتنا کرٹیسزم کرنے کے باوجود خود یلدا کے ساتھ زیادتی ہوئی. جو اس ابھی نے کچھ دن پہلے علیمہ کی کے بات ساتھ جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، علیمہ کے ساتھ اس نے انٹرویو کیا، وہ انٹرویو کر رہی تھی. اچھا میں ابھی میری آئی اتنی ٹرین نہیں ہوئے کہ میں دیکھتے ہی کہوں کہ یار یہ تو کوئی اے آئی جنریٹڈ لگ رہی ہے. سر وہ بہت کلوز ہے وہ ویڈیو، پتہ بھی نہیں چل رہی. تو اس میں اب جیسے مثال کے طور پر وہ جو اس نے پوڈ کاسٹ کیا اس کے بیٹوں کا، اس میں بھی اے آئی جو ہے وہ اس نے کام دکھایا. اس میں مثال کے طور پر انسٹنٹلی یمائمہ نے وہ بھی ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ وہ بات اس نے بڑا طنزیہ ہنسی مذاق میں اس نے کہا کہ بھئی میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ میرے بیٹے اتنی اچھی آسٹریلین بول رہے ہیں. وہ ایکسنٹ ظاہر ہے فار بینگ آسٹریلین وہ ہارڈ کور، یعنی کہ وہ گوری ہے، وہ یعنی کہ برٹن کی ہے. شی نوز کہ لنڈن کا ایکسنٹ کیا ہے اور آسٹریلیا کیا ہے. تو مثلا جیسے میں ایک بندہ بات کر رہا ہوگا، پنجابی بول رہا ہوگا، میں فوراً پہچان جاؤں گا کہ ہی مسٹ بی فرام سیالکوٹ، یا یہ کہ یار یہ جو ہے یہ شاید ساؤتھ پنجاب کا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس طرح کا ہے. تو اس سے ایک میسیجنگ یہ بن رہی ہے کہ جیسے انسٹیڈ آف کہ ٹھیک ہے جی اسٹوری ہے، بکتی ہے عمران خان کی، کر دی آپ نے اینڈ دین موو آن. وہ ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی فضا بنا رہی ہے. اور سر آئی تھنک ویری سکسیزفلی، کیونکہ وہ جو نہیں ناٹ سکسیسفل پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں. ارے بیوی ان کو خوش کرنے سے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان تمام تر ایفرٹس کے بعد کیا خان صاحب کی مشکلیں آسان ہو گئیں؟ کیا وہ رہا ہو گئے، جیل سے باہر آ اب گئے؟ ان کی بہنوں کو اب یہ دوسرا مرتبہ تھا کہ ان کو پھر پہلے تو 1:30-2 بجے تک رات کے بیٹھی نہیں اس سردی میں، اس کے بعد وہ واٹر کینن کے ذریعے ان کو ڈسپرس کرنا پڑا. سو دا کوشچن از کہ آپ کا پورا خطاب اور آپ کو پاکستانی مداحین عاشقان عمران کی طرف سے ملی تالیوں کے بعد کیا بانی تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے سر، مزید خراب ہو رہی ہیں سو چیزیں. یو آر ناٹ ہیلپنگ دا کاز ایز ویل. یو آر ناٹ. آئی وش سر یلدا حکیم یہ پروگرام دیکھیں اور ان کو یہ بات ان تک پہنچے کسی طرح کہ یو ناٹ ہیلپنگ اے ویری بگ کاز. ناٹ ڈوئنگ پروگرام فار ہم. آپ ایک بگر کاز کو ہیلپ نہیں کر رہے. ڈیم وہ دیکھے یا نہ دیکھے، دیٹس ناٹ مائی ایشو. تو میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ آئی وش وہ دیکھیں، انہیں پتہ چلے کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ارے نہیں بابا، اٹس ناٹ، تھنگز آر ویری کمپلیکیٹڈ. وہ ایک اس کو ایک اسپیس مل گئی ہے کہ اسکائی کا اپنا ایک ہوگا کہ ہاں یار یہ بکتا ہے تو بھیج دو، تو اس کو ذرا تھوڑے دنوں کی شہرت مل جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ.
But for how long she can keep on repeating یہی بات ہے only one issue? اور بھی دنیا میں سر وہ تو ایونچولی آتے رہتے ہیں نا. اور بھی دنیا میں غم ہیں اور پی ٹی آئی کے سوا. آئی ڈونٹ تھنک بہرحال کس طرح کا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایجنڈا ڈریون اپنا وہ جس طرح وہ کر رہی ہے obsessively پروگرام, وہ بجائے سرو کرنے کے اپنی دانش میں جس کاز کو سرو کر رہی ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے. اینڈ سر لانگ ٹرم یہ چیز اچھی ثابت نہیں ہوگی ان کے لیے. لانگ ٹرم میں ہو یا نہ ہو, فی الحال اٹس ناٹ ورکنگ. اٹس ناٹ. اور ویسے بھی برطانیہ اور یورپ میں دیکھیے, برطانیہ میں اب سیاسی پناہ کے بارے میں انہوں نے کتنے اپنے قوانین کو ریڈیکلی چینج کر دیا ہے. یورپین یونین کے بجٹ پہ دیکھیں, ان کا بجٹ بہت تیزی سے انسانی حقوق اور جمہوریت دنیا کے دیگر ممالک میں پلانے میں ڈراسٹک کٹس ہو گئی ہے. اور وہ اپنا سارے پیسے جو ہیں وہ ڈیفنس کی طرف اب ٹرن کر رہے ہیں. سو یو نو دیٹس زیادہ عرصہ سر پھر یہ نہیں چلے گی چیز. اگر یلدا حکیم کا یہی چلتا رہا تو زیادہ دیر نہیں چلنے والا ہے نیریٹو. بھائی ایک نیریٹو چلتا رہتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یار جیسے مثلاً will it give us the desired results or not. مطلب یہ ان کا جو ایز اسکائی نیوز ان کا اگر وہ نیریٹو ہے تو وہ ریزلٹس ان کو ملتے ہیں نہیں ملتے. اوہو میرے بھائی, روس اور یوکرین یورپ میں ہے نا, برطانیہ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. تو یلدا حکیم اتنی پاورفل جرنلسٹ ہیں تو جنگ بند کروا دیں. بند کروا دیں بالکل سر, سیز فائر کروا دیں. سے چیز دوبارہ سے سیز فائر ہو جائے گا, ایک اور سیز فائر ہو جائے گا. وہ تو گھر کے قریب ہے نا یار. شی از بیسڈ ان لنڈن, اور اگر یہ جنگ نکل گئی تو شی وڈ بی امیڈیٹ ٹارگیٹ نا. تو پلیز اپنے انٹرسٹ میں اس کو کہیں رکوانے کی بھی کوشش کرو اگر اتنی فن خان صاحب ہی ہو. اور اگر آپ کو اتنی ہیومن رائٹس کی پرواہ ہے تو چھوڑ. بٹ سر ونس اگین اٹس اے ویری بہت ہی اسٹرینج بات ہے کہ ہم اس طرح کسی میڈیا پرسن کو ڈسکس ہم نے کیا ہے اس ایپیسوڈ میں. نہیں آپ اس کو لے کر آئی ہیں, لیکن وہ چونکہ اس کا ذکر بہت ہو رہا ہے تو اس لیے اور سر ریلیونٹ جو تھا مطلب ٹاپک اس حساب سے کہ مطلب ان دا لائٹ آف پی ٹی آئی عمران خان ہز پاپولیرٹی ہو جائے بی بی کا تو ٹھیک ہے جی, کیا ہے. تو وہ اس طرح اگر مسئلہ یہاں پر عمران خان صاحب کا بھی حل ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ. بٹ وی نو کہ نہیں ہوگا تو اللہ کرے کہ بھی وائی ناٹ. اگر ان کی وجہ سے ان کو آسانی مل جاتی ہے تو اللہ کرے ہو جائے. آئی وڈ رادر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, اٹس ناٹ پاسبل. چلو سر وی ول کنٹینیو دس. ہم اپنی پھر اگلی ایپیسوڈ تک دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہو جاتا ہے, اسپیشلی ٹویٹر پر جو ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہر 5 منٹ کے بعد. یہی بات ہے سر. ناظرین بات وہی ہے کہ اس پروگرام میں بھی جو آج بات ہوئی کہ میڈیا جرنلزم اوور آل جو یہ اب اے آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, نیریٹو بلڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, سچویشن بہت اچھی نہیں ہے. آج یلدا حکیم کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, کل کو یہی ہوتی ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے تو کیا یہی چلتا رہے گا, اور کیا یہ جو صحافت ایز اے پروفیشن ہے اس کی کچھ سال بعد کوئی کریڈیبلٹی رہے گی بھی یا ٹوٹلی ختم ہو جائے گی, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.